صدر کے آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر دستخط کی ترتیب۔ صدر عارف علوی نے ٹویٹ میں لکھا وہ ان قوانین سے متفق نہیں تھے۔ عملے سے کہا بغیر دستخط شدہ بلز کو مقررہ وقت میں واپس کر دیں تاکہ ان بلز کو غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ عملے سے کئی بار تصدیق کی آیا واپس جا چکے، انہیں یقین دلایا گیا واپس جا چکے، لیکن آج پتہ چلا حملہ ان کی مرضی اور حکم کے خلاف کیا۔ اللہ سب جانتا ہے، یقین ہے وہ معاف کر دے گا۔ ان لوگوں سے معافی مانگتے ہیں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ کے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ 2023 نافذ العمل ہو چکے۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے دونوں قوانین کے گزٹ نوٹیفیکیشن 18 اگست کی تاریخ میں جاری کیے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن دونوں قوانین پر صدر کی منظوری سمجھے جانے پر جاری کیے گئے۔ آرمی ایکٹ 11 اگست اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ 17 اگست 2023 سے نافذ العمل۔ بل آنے پر صدر کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، منظوری دیں یا مشاہدات کے ساتھ واپس بھیجیں۔ آرٹیکل 75 تیسرا آپشن فراہم نہیں کرتا۔ وزارت قانون و انصاف کا بیان، کہا کہ اگر صدر کے پاس مشاہدات تھا تو اس کے ساتھ بل واپس کر سکتے تھے۔ صدر نے ماضی قریب میں بھی ایسا کیا تھا، وہ اس معاملے پر پریس ریلیز بھی جاری کر سکتے تھے۔ فوری معاملے میں کوئی ضروریات پوری نہیں ہوئی۔ صدر نے جان بوجھ کر منظوری میں تاخیر کی۔ بلز کو بغیر مشاہدے یا منظوری کے واپس کرنا آئین کی روح کے منافی ہے۔ صدر نے اپنے ہی عہدیداروں کو بدنام کیا۔ صدر 10 دن میں بل منظور یا مسترد نہیں کرتا تو قانون بن جاتا ہے۔ نگران وزیر قانون احمد عرفان کی نیوز کانفرنس، بولے کہ بل واپس موصول نہیں ہوتا تو صدر کے اعتراضات کا کیسے پتہ چلے گا۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا صدر عارف علوی کے ٹویٹ سے کوئی بھونچال نہیں آیا۔ صدر استعفیٰ دیں گے یا رہیں گے اس کا علم نہیں چاہیں گے کہ ایوان صدر جا کر ریکارڈ قبضے میں لیں۔ صدر کے عملے کا سامنے آ کر وضاحت دینا نامناسب ہوگا۔ تحریک انصاف کا صدر کے ٹویٹ کی روشنی میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ صدر عارف علوی کے ٹویٹ پر گہری تشویش کا اظہار بھی کر دیا۔ ترجمان نے کہا کہ صدر کا ٹویٹ غیر معمولی، تشویشناک اور ناقابل تصور ہے۔ ٹویٹ نے نظام میں پھیلے انفیکشن کو بے نقاب کیا۔ آئین و قانون اور بنیادی حقوق پر موقف اپنانے پر صدر سے اظہار تشکر۔ وکیل شعیب شاہین کہتے ہیں کہ صدر نے دستخط کیے، نہ بل واپس بھجوائے۔ عملے نے انہیں بتایا بل واپس بھجوا دیے۔ صدر کے اختیارات کس نے استعمال کیے ہیں؟ صدر کی بلز پر دستخط کی تردید، رضا ربانی کی سینٹ کمیٹی بنانے کی تجویز۔ سینیٹرز رضا ربانی کا آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے متعلق ٹویٹ پر اظہار تشویش، کہا کہ آئین کے آرٹیکل 50 کے تحت صدر پارلیمان کا حصہ ہے۔ عارف علوی اور متعلقہ عملہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو۔ صدر کے الزامات سنگین نوعیت کے ہیں، الزامات حقائق کے منافذ ثابت ہوں تو کارروائی کی جائے گی۔ قانون جب آئین کے عین مطابق بن گیا تو جعلی ضمیر جاگ اٹھا۔ صدر کو نوٹیفیکیشن کے 2 دن بعد اللہ کو گواہ بنانا اور معافی مانگنا یاد آیا۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا بدنیتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کو گٹر کس نے بنایا، پوری نسل کو تباہ کیا، پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ کس نے کیا، اس کی بھی معافی مانگیں۔ پی ٹی آئی دور میں اپوزیشن کے خلاف کارروائیوں کی بھی معافی مانگیں۔ جب ان کا لیڈر لوٹ مار میں مصروف تھا تب ضمیر کہاں سویا ہوا تھا۔ 9 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی، اس وقت صدر کی کیا ذمہ داری تھی؟ صدر کا ٹویٹ ناقابل یقین ہے، انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا رد عمل، ٹویٹ لکھا کہ سرکاری کام فائلوں پر چلایا جاتا ہے، صدر اپنا دفتر مؤثر طریقے سے چلانے میں ناکام رہے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا صدر کا ٹویٹ ان کے منصب اور رتبے کے منافی ہے، ایسا ٹویٹ کرنا زیب نہیں دیتا، تحقیقات کے بغیر اس پر کوئی بات ہونی ہی نہیں چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے بھی صدر عارف علوی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر شیری رحمان کہتے ہیں کہ صدر کی وضاحت ان کی منصب سنبھالنے کی اہلیت پر سوال یا نشان ہے۔ پی ٹی آئی دور میں صدر ہاؤس کو آرڈیننس فیکٹری کے طور پر چلاتے رہے، کیا تب بھی آرڈیننس پر کوئی اور دستخط کر کے واپس کرتا تھا؟
قمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ صدر نے اگر دستخط نہیں کیے تو بہت خطرناک معاملہ ہے. معاملے پر صدر کو ٹویٹ نہیں تحقیقات کرانا چاہیے. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صدر عارف علوی استعفیٰ دے دیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ باقاعدہ قوانین بن چکے. دونوں قوانین کا نوٹیفیکیشن حتمی ہے. ماہرین قانون کا رد عمل. اشتر و صاف کہتے ہیں کہ صدر نے کہاں کہا کہ وہ اس قانون سے متفق نہیں. اگر نہیں کہا تو اب ان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ ایسی بات کریں. شائق عثمانی بولے کہ اگر صدر نے دستخط نہیں کیے تو جعلی کس نے کیے. معاملے کی محکمہ جاتی تحقیقات ہونی چاہیے. یاسین آزاد بولے کہ صدر بتائیں انہوں نے کیا کارروائی کی. اگر دستخط نہیں کیے تو انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے. وہ ایک بل کے لیے بھی صدارت کے منصب کے اہل نہیں رہے. احمد بلال محبوب بولے کہ صدر کا اس طرح کا بیان آنا تشویشناک ہے. عارف علوی نے نہیں بتایا کہ عملے نے کس طرح حکم کی خلاف ورزی کی. سائفر کیس میں اسد عمر بھی گرفتار. شاہ محمود کا جسمانی ریمانڈ. اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے شاہ محمود کو 1 روزہ ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کیا. اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے سائفر سے متعلق اسد عمر سے بھی پوچھ گچھ کرے گی. امریکی سفیر سے خفیہ ملاقات کی معلومات حاصل کی جائیں گی. سابق حکومتی عہدیداروں کے خلاف سیکرٹری داخلہ کی مدعیت میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا. ترنول میں جلسہ اور سڑک بلاک کرنے کا کیس. ایمان مزاری اور علی وزیر کی گرفتاری. ایمان مزاری ویمن پولیس اسٹیشن میں موجود. آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. علی وزیر کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا. اسلام آباد پولیس نے ایمان مزاری اور علی وزیر کو گرفتار کیا تھا. انتخابات کی تیاریاں. الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا فارمولہ تیار کر لیا. حلقہ بندیاں آبادی کی بنیاد پر موجودہ سیٹوں پر ہوں گی. قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ارکان کی تعداد برقرار رہے گی. پنجاب میں قومی اسمبلی کے حلقہ کا کوٹہ 9,05,595 کی آبادی پر ہوگا. سندھ میں قومی حلقے کا کوٹہ 9,13,051 افراد پر مشتمل. خیبر پختونخوا میں قومی حلقے کا کوٹہ 9,07,913 کی آبادی پر ہوگا. بلوچستان میں قومی حلقے کا کوٹہ 9,30,900 آبادی پر مشتمل. اسلام آباد میں قومی اسمبلی حلقے کا کوٹہ 7,87,954 آبادی ہوگا. سابق وزیر اعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے. لندن میں نواز شریف کی وطن واپسی کے پلان کو حتمی شکل دی جائے گی. نواز شریف کی واپسی کے لیے قانونی امور پر غور ہوگا. نون لیگ لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکر بھی لندن طلب. سیف کھوکر اور فیصل کھوکر کی آج رات لندن کے لیے روانگی. ادھر چیف آرگنائزر مریم نواز سے نون لیگ لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکر کی ملاقات. صدر نون لیگ یوتھ ونگ لاہور فیصل کھوکر بھی شریک ہوئے. نواز شریف کی ممکنہ واپسی اور استقبال سمیت اہم امور پر گفتگو کی گئی. نگران وزیر اعظم کا کان مہترزئی اور قلعہ سیف اللہ کی پسماندگی دور کرنے کا عزم. انوار الحق کاکڑ کا آبائی علاقے میں اجتماع سے ٹیلی فونک خطاب. کہتے ہیں کہ قلعہ سیف اللہ کو ملک کے دیگر علاقوں کے برابر لایا جائے گا. بلوچستان میں ترقی کا عمل تیز اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا چاہتے ہیں. جلد کان مہترزئی کا دورہ کر کے مسائل کے حل کی کوشش کریں گے. نگران سندھ کابینہ میں توسیع زیر غور. نگران سندھ کابینہ میں مزید وزراء کی شمولیت کے لیے مشاورت جاری. ذرائع کے مطابق 3 سے 4 وزراء اور مشیر نگران سندھ کابینہ میں شامل ہو سکتے ہیں. خوراک، ایکسائز، اطلاعات، لیبر، آئی ٹی، سرمایہ کاری کے محکموں کے لیے کابینہ اراکین کا انتخاب متوقع. نگران وزیر اعلیٰ کا جڑا مالا کا دورہ. چرچ میں کابینہ اجلاس. پنجاب کابینہ کی متاثرین کے لیے 20 لاکھ روپے فی گھر امداد کی منظوری. محسن نقوی کہتے ہیں کہ یہ ملک ہر پاکستانی کا ہے. مسلم، مسیحی، سکھ، ہندو سب ایک ہیں. ہر مظلوم کے ساتھ ہیں. ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. چرچ 100% بحال کر دیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی مسیحی برادری کی دعائیہ تقریب میں بھی شرکت.